مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کویسچنز ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے سر، آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ اچھا سر، ایک اور بھی بات ہوتی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لیے کہ یہ وہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا نا کہ عثمان بزدار میرے وسیم اکرم پلس ہے، تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ملی مسلم لیگ پلس ہیں۔ پاکستان میں صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کی جائے۔ جغرافیہ کو دیکھا جائے تو پاکستانی فوج کا بجٹ کم ہے، سوشل میڈیا جہاں پہ جا چکا ہے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ کیا پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا بری بات ہے؟ جب پنجاب اسمبلی کا الیکشن اناؤنس ہوا تو 297 ٹوٹل ڈائریکٹ الیکشن پہ سیٹس تھیں، جس میں ہم نے 271 پہ کینڈیڈیٹ دیے۔ اچھا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہر حلقے سے لڑیں گے، اپنی پارٹی کا نمائندہ دیں گے تاکہ اس حلقے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہاں ہماری کیا ایگزسٹنس ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت برقع پہننا پسند کرتی ہے تو اس کو آزادی ہے، برقع پہننا نہیں پسند کرتی تو اس کو آزادی ہے۔ مذہب کی توہین کو بین الاقوامی سطح پہ UN اس کو دہشت گردی قرار دے۔ اچھا سر، ذرا ہم دوسری بات جو میں نے آپ سے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا کا جو غلغلہ ہے اور شور ہے اور اس میں جو ایک جارحیت ہے اور اس نے جو جس طرح سے اس کا غلط استعمال ہوا اور اس نے تہذیب کو اور احترام کو ختم کیا، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس کو ہم ایسے ٹریک پر لے جا کر جا سکیں کہ پاکستان کے لوگوں کی تربیت اور تعلیم اور لوگوں کے تہذیب اور لوگوں کے ادب میں یہ اضافے کا باعث بنے؟ بالکل ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بالکل ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس میں کہتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی بات جیسے کہتے ہیں نا کہ جب مایوس ہو جائیں تو تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ امید جو ہے انسان کو قائم رکھتی ہے، آگے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ جو بات اب ہو گئی ہے، یہ سوشل میڈیا جہاں پہ جا چکا ہے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ جو ڈسٹرکشن ہے وہ لمحوں میں ہو جاتی ہے، کنسٹرکشن کے لیے وقت چاہیے۔ یہ ہم اخلاقی اعتبار سے جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں اس کو وقت لگے گا، لیکن میں پورا یقین رکھتا ہوں ہمارے پاس ہماری پارٹی کے پاس ایک اس کا باقاعدہ روڈ میپ ہے جی۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جو سوشل میڈیا کا ہے ہر چیز کو ہم اخلاق کے ساتھ بدلیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو آپ اس کو جواب میں برا نہ کہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں نا کچھ چیزیں ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کویسچنز ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے سر، آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی سے آپ آئے اور ہر طرف بینر بھی یہ ہو گیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں اس کے عرض کر دیتا ہوں، پاکستان میں جب سیاسی حالات سخت ہو گئے، ہم نے 9 مئی سے پہلے اتحاد کانفرنس کی بات کی، لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جی۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھی۔ اچھا، وہ لیکن لوگ کہتے ہیں ان کی پالیسی میں وہی عرض کرتا ہوں، یہ ان کی پالیسی کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی پالیسی تو ہمیشہ یہی ہے کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی رہی ہے، اتحاد کی کٹ کی وہ پالیسی نہیں تھی۔ ہم نے منار پاکستان پہ بھی جی، ہم نے پشاور کا بڑا وہاں پہ ہم نے وہاں بھی وہ بات کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، اور یہ بات کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اچھا ویسے ایک بات بتائیں، ہم نے وہاں دو مطالبہ ساتھ ہی اس میں پہلے بات کر رہا ہوں، ہم نے وہاں مطالبہ کیا۔ اس وقت پاکستان میں صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کی جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس وقت تک یعنی بے گناہ لوگ جو جسے ہم کہتے ہیں وہ جو اگر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے نا تو اس میں انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان بلک لوگوں کو پکڑ، اس طرح کے جب موب کا ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، کچھ بے گناہ ہوتے ہیں، بے گناہوں کو کوشش تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ اگر اس میں بے گناہ لوگ ہیں
लेकिन उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए आपने पकड़ा है तो उनको रिहा करें। क्या प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना बुरी बात है? मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिशियन है उनका मुल्क में निज़ाम को एक गाइडलाइन देना होता है जी। एक तरफ सिमत को लेकर मुल्क को चलाना जो है बुनियादी तौर पे काम करना है, उस गाइडलाइंस पे अमल करना एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। ठीक हो गया। पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वहां पेंटागन के अलावा जो पॉलिसी जो बनता है वही होते हैं। जी। इंडिया में चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं। पाकिस्तान में सिर्फ ये फर्क ये है कि पाकिस्तान मुआशी एतबार से फंसा हुआ है, तो लोग बाज़ औक़ात ना हर बात का जिम्मेदार किसी एक को ठहरा देते हैं कि यार उसने ये जो लूटा गया है ये भी उनकी वजह से, फलां भी उसकी वजह, फलां, इस वजह से वो नफरत बढ़ती है। अदरवाइज ये पॉलिटिशियन मुल्क में निज़ाम को चलाते हैं, गाइडलाइन देते हैं, मुल्क को एक सिमत की तरफ लेके जाते हैं, अपने प्लान देते हैं, अपने मनसूबा साजी करते हैं, और जो मुल्क में जो अदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उस पर अमल करते हैं। अच्छा सर, हमारे मुल्क में भी तकरीबन है इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा गुडमुड हो जाता है। लेकिन वो कहीं आके ना तो गुडमुड हो जाता है। और अच्छा, इस गुडमुड को बचाने के लिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब तक हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो मैच्योर नहीं होती है, अपनी पाँव पर नहीं खड़ी होती, मैंने ये सवाल हसन निसार भाई से भी किया, तो क्या उस वक्त तक जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या फौजी क़यादत जो उनसी है ख़ास तौर पर, उनको मुल्क के सियासी मामलात में और पार्लिमानी मामलात में कोई आइनी शक्ल में उनसे कोई मदद ली जा सकती है, ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए? मेरा ख्याल है कि उनसे अगर हमारे जो जोग्राफी हालात हैं, मैं वही बात, जो हम जिस तरह हैं, अगर हमारी लोग आज बात करते हैं ना कि ये फ़ौज, मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा हमारा बॉर्डर है और जितनी बड़ी हमारी जो है वो जो है ना मुखालफत है, एक तरफ इंडिया है, इधर अफगानिस्तान, उसके साथ कभी भी हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान है तो उधर भी हम वो सेमी कंफर्टेबल कह सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल होते हैं जब से जंग है, जब से। अच्छा, उससे पहले भी ऐसे ही था। अब इधर एक तरफ ईरान है, वहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा उनके साथ कोई तनाज़ा है या ऐसी बात है, लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात में कई प्रायोरिटीज जो हैं वो उनकी हमारे साथ हैं, कई इंडिया के साथ है। तो इसलिए इतने बड़े बॉर्डर्स पे फौज को रखना, मैं कहता हूँ बजट की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ कि अगर जोग्राफिया को देखा जाए तो पाकिस्तानी फौज का बजट कम है। अच्छा, मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि फौज का किरदार होना चाहिए? नहीं, मैं आईनी तो हुकूमत में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। हुकूमत पे उसका कोई राय नहीं होना चाहिए, लेकिन जो काम उनके करने वाले हैं, जो वो बेहतर काम करते हैं, उन पे तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और भी बात होती है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लिए कि ये वो जैसे इमरान खान साहब ने कहा ना कि उस्मान बुज़दार मेरे वसीम अकरम प्लस हैं, तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप भी मिली मुस्लिम लीग प्लस हैं। सर, मैं किसी के कहने से तो कोई बात नहीं, किसी के कहने से, हाँ जी, किसी के बुरे लोग नहीं है, मैं अर्ज करता हूँ, किसी के हमारा मुल्क है, हम कहते हैं यहाँ हर एक को राय की आज़ादी है जी, तो हर बंदा अपनी अपनी राय रख सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, देखना, अगर मिली मुस्लिम लीग प्लस ही होना था तो मिली मुस्लिम लीग ही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रहती। क्या जरूरत थी कि वो पार्टी जो है ना वो इंडिपेंडेंट एक पार्टी है, इसे और बहुत सी पार्टी हैं, तहरीक अल-अकबर इंडिपेंडेंट पार्टी है, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। अच्छा, मतलब ये है कि आप अपने आप को एक जमहूरी, आइनी और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात को आगे लेकर जाने वाली पार्टी के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है सियासी, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड, बड़ी छोटी तो कोई भी नहीं, अपने नज़रिए से किसने बड़ा होना होता है, लेकिन हमारे सामने जो पॉपुलैरिटी को देखें तो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और अभी तहरीक इंसाफ जो मुश्किलात का शिकार है बहुत सारे हवालों से, और फिर और पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी है, फिर उसके बाद आप देखते हैं MQM और बाकी जमातें हैं, पार्टीज़ हैं, ANP है। इनमें अपनी जो आपके समझते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस है और आपकी जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्शन भी सर पे आ रहे हैं,
تو یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ سکور کر پائیں گے یا آپ کی کیا پوزیشن ہے, کیا آپ کے پاس پلاننگ ہے اس والے سے؟ ہم پیشیت پولیٹیکل پارٹی یہ پہلا الیکشن لڑیں گے. جی بالکل. اس لیے جب ہم نئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلا الیکشن میں اگر آپ کچھ سیٹیں حاصل کر لیں تو یہ اس پارٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ. ہم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پورے ملک میں اچھا کچھ بہتر نتائج دیں گے. آپ کے پاس امیدوار سارے؟ میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب پنجاب اسمبلی کا الیکشن اناؤنس ہوا تو 297 ٹوٹل ڈائریکٹ الیکشن پہ سیٹس تھیں. ٹھیک ہو گیا. جس میں ہم نے 271 پہ کینڈیڈیٹ دیے. اچھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, ہر حلقے سے لڑیں گے, اپنی پارٹی کا نمائندہ دیں گے تاکہ اس حلقے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہاں ہماری کیا ایگزسٹنس ہے, ہمیں لوگ کتنا ہمارے کینڈیڈیٹ کو کتنا پسند کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے. اوکے اوکے. اچھا سر یہ بتائیں گے ذرا تھوڑا سا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس جتنے بھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں پورے ملک سے ہیں, صوبوں سے ہیں, تو کیا ان میں کوئی ایسا بھی نام آ رہا ہے جو جنہیں ہم کہتے ہیں الیکٹیبل ہے یا کوئی بڑا نام ہے یا جس کے نام کے ساتھ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے الیکٹیبلز کی بات کی, کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے. الیکٹیبلز نے وہ جو لوگ تھے جی, میں نے ایک بات آپ کو شروع میں کہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے پاس دو طرح کے اختیار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اقتدار میں جانا اور دوسرا لوگوں کو اس ملک میں سیاست کے لیے, اس ملک میں خدمت کے لیے, اس ملک میں بہتری کے لیے تیار کرنا. ٹھیک ہو گیا. ہمارا بھی دو ہی مقصد ہے ہمارے, اقتدار بھی ہمارا مقصد ہے, لیکن ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, اور ان لوگوں کو, وہ لوگ جو کسی نہ کسی اس حوالے سے کسی پارٹی میں جائیں کہ وہ اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھے, نہیں, وہ اپنے آپ کو پالیٹیشین سمجھتے ہوئے جائیں, اپنی خدمت کے لیے جائیں. اس لیے اس حوالے سے ہم نے ان لوگوں کو لیا ہے جو اللہ کے فضل سے سیٹیں سکور بھی کریں گے, لیکن ان پہ الیکٹیبلز کا ایلیگیشن, وہ جو الیکٹیبلز کا ایلیگیشن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک سوال رہ گیا, یہ آپ نے انسانی حقوق کی بات کی, آپ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا عجیب سا ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے, یہاں پہ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو بالکل ہی بہت ہی آگے جا کر بات کرتی ہیں, اور حقوق کی بات ہم لوگ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں ذرا مختصر سا بتائیے گا کہ کیونکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواتین پر ہی مشتمل ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی, جی بالکل, وہاں بھی آپ کی طرف سے یہی سوال آیا, اور اس کا میں نے اس وقت بھی پراپرلی آپ سے گزارش کی تھی. جی آج بھی میں وہی بات کرتا ہوں کہ ایک وہ حقوق ہیں جو کوئی معاشرہ کسی کو دیتا ہے, اس میں رہنے سے نہیں, تہذیبیں دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں پردہ کرنا میرا رائٹ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نقاب نہیں پہن سکتے. یہ تو بہت ہی ایک بےہودگی ہے, یہ ختم. تو اب دیکھیں نا, دنیا میں جو لوگ خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہاں انہوں نے نقاب پہننے پہ پابندی لگا دی. وہ ان کا زیادتی ہے. میں یہی عرض کر انہوں نے نقاب پہننے پہ پابندی لگا دی. مطلب یہ کہ وہ عورتوں کے حقوق کے آزادی کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ اپنے کلچر, اپنے سسٹم, اپنے علاقے, ان کی جو ثقافت ہے اس کے لیے وہ آگے کام کر رہے ہیں. وہ اس بات پہ قطعاً کام نہیں کر رہے کہ یہ جی عورتوں کے, اگر عورتوں کی آزادی کی بات ہے تو جو برقع پہننا پسند کرتی ہے اس کو برقع پہننے دیا جائے. تو یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت برقع پہننا پسند کرتی ہے تو اس کو آزادی ہے, برقع پہننا نہیں پسند کرتی تو اس کو آزادی ہے. ہاں, تہذیبی اعتبار سے کوئی شخص پاکستان میں رہتے ہوئے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی عزیزہ, کوئی بہن, کوئی بیٹی, کوئی چیز نیم برہنہ حالت میں باہر نکلے. کوئی بھی ہو, بالکل ٹھیک. کوئی شخص, وہ ہندو ہے,
وہ عیسائی ہے وہ مسلمان، یہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہماری تہذیب سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہو. جو ہماری تہذیب ہے یہاں ایک پردے کا ایک خاص حد تک انتظام ہے، نظام ہے، اس کے مطابق یہ چل رہا ہے، اس کے مطابق لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ نظام اسلام کے قریب ترین ہے جہاں پردے کی پابندی ہے، تو وہ پردے میں ہمارا کلچر بھی ہماری تہذیب بھی اس کے مطابق ہے، اس لیے لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں. ادروائز یہاں عورت کھیتوں میں کام کرتی ہے، عورت فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، آفیسز میں کام کرتی ہے، عدالتوں میں ججز ہیں. سپریم کورٹ کی اس وقت 2 ججز جو ہیں وہ خواتین ہیں، ہائی کورٹ میں ججز ہیں. اسی طرح آپ سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہماری ہے وہاں سینکڑوں کے اعتبار سے خواتین سے وہ تعداد بڑھ رہی ہے. ججز ہیں. زندگی کے ہر شعبہ میں عورتوں کو ہر وہ حق جو ایک توازن میں رہتے ہوئے کسی کا حق ہو سکتا ہے، کسی مرد کا حق ہے، وہ ایکولی سارے ہیں. تو اس سے آگے جو آزادی جو یورپ کے سوسائٹی میں وہ ہے، وہ مذہب یا ریاست اس کو نہیں روکتی. اس کو یہاں کے جو ہر سوسائٹی کا ہر خطے کا ایک کلچر ہے، تمدن ہے، وہ اس پہ پابندی لگاتا ہے. اور وہ میرے خیال میں اگر لگاتا ہے تو وہ ایک دن کا نہیں ہوتا، وہ صدیوں کی تہذیبیں ہیں جو اس کو مذہب سے جوڑ دینا یا اس کو جوڑ دینا یہ درست نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک سوال آپ کے، ابھی ان دنوں میں ایک تو اسلاموفوبیا بڑا اس پر بات ہو رہی ہے. ریسنٹلی بڑے ہی دلدوز واقعات ہوئے ہیں. قرآن کریم کی بے حرمتی جس طرح کی گئی سویڈن میں، اور اس سے پہلے جیسے خاکے آ گئے اور اس طرح کی صورتحال بن گئی. اس سے یقینی طور پر دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو اپروچ اور سوچ ہے، یہ جو تہذیبی تصادم کی طرف لے کر جانے کی ایک کوششیں ہیں اور خدا نخواستہ سازشیں ہیں، اس کے جواب میں ایک تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس قسم کے اپروچ کو یا واقعات کو ان کا جواب دینے کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، میں نے بتایا 2021 سے یہ ہم نے شروع کیا سفر، اور 2022 میں ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کے انلسٹمنٹ ہو گئی. جی. فرانس میں ایک واقعہ ہوا 2022 میں، بالکل. اس پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پروٹیسٹ لانچ کیا، اور اس حوالے سے مختلف ممالک کو اس کے حوالے سے خطوط لکھے گئے. اچھا، گڈ. اسی طرح اب یہ واقعہ ہوا تو اس پہ ہم نے پورے ملک میں اس کا پروٹیسٹ لانچ کیا، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس بات پہ بلیو کرتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے، کچھ کام ہوتے ہیں عوام نے، اس وقت پولیٹیکل پارٹی جب وہ حکومت میں نہ ہو تو وہ عوام ہوتی ہے، تو بحیثیت عوام ہم مطالبہ کرتے ہیں، کرنا ہوتا ہے حکومت سے کہ وہ اس پہ لائحہ عمل طے کرے، اس پہ UN کو لکھے، اس پہ OIC کو بلائے. کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر جب مذہب کی توہین ہوگی تو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا، عالمی عمل قائم نہیں رہ سکے گا، اور بالآخر یہ ایک بڑی جنگ اور بڑی تفریق کی طرف چلا جائے گا. اس لیے اگر اس کو روکنا ہے تو UN کو بھی پارشل نہیں ہونا، ان کو امپارشل ہونا پڑے گا. ان کو بڑی طاقتوں کے آگے سرنگو نہیں ہونا چاہیے. OIC کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کا احساس دلائے. جب تک OIC اپنے وجود کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم پھر اپنا نظام چلا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ ہو گیا وہی لمحہ ہوگا کہ جب پوری دنیا میں یہ اسلامی فوبیا نہیں ہوگا. قرآن پاک کا جلانا، قرآن پاک میں بی بی مریم کا تذکرہ،
عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ، یعقوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کا تذکرہ، سارے ان میں، تو اس کو جلانا تو ان انبیاء کی توہین بھی ہے. تو ہم بحثیت مسلمان ہم تو تمام الہامی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب تک ہم ان کی نبوت کو مان نہیں لیتے ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو میں یہ بات آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکے گا. اس کو میں نے اس دن بھی مطالبہ کی، یہی بات کہی تھی کہ مذہب کی توہین کو بین الاقوامی سطح پہ UN اس کو دہشت گردی قرار دے، تاکہ لوگ کسی کے جذبات سے نہ کھیلیں اور مذہب کی عزت کریں. بہت شکریہ. یہ تھے خالد مسعود سندھو صاحب. ان سے گفتگو ہوئی مختلف پہلوؤں پر، سوشل ایشوز کے اوپر، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، ملک کے مسائل کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ پر، پرو اسٹیبلشمنٹ پر، بنیادی انسانی حقوق کے اوپر، خواتین کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے حوالے سے. ان سوالات کے انہوں نے بڑا سیر حاصل جوابات دیے. بہت جامع گفتگو انہوں نے کی، اور اتنی جامع اور تفصیلی گفتگو کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر مزید ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مزید نشستیں انشاءاللہ رکھیں گے. میں ویور سے بھی یہ بات کہوں گا کہ ہماری اس گفتگو کے اوپر، خاص طور پر خالد صاحب کی جو گفتگو ہے اور ان کے جو جوابات ہیں، ان کے اوپر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی استفسارات ہیں، تو آپ ضرور ہمیں ان میں بتائیے، کمنٹ سیکشن میں ان کا ذکر کیجئے. ہم ان کے ساتھ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.